بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم این کے حرکت ثانی عرضی نباشد چون اردو دل قوم. اچھا جی، متجانسین کلمے کے اول میں نہیں ہیں، دونوں متحرک ہیں، یہ شک چل رہی ہے تو ادغام واجب ہے اول کو ساکن کر کے ثانی میں، بشرطے کے 9 مقام نہ ہوں. 9 کتنے آگے ان میں سے پچھلی شکیں گزر گئی ہیں کل. چھٹی شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے ثانی کی حرکت عارضی نہ ہو، تب ادغام کریں گے. اگر عارضی ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے. جیسے اردو دل قوما میں 2 دالیں، 2 اصل اردد امر، اردد اینو القوم نال ملایا تے التقاء ساکنین آ گیا، دال تے لام دے درمیان تے حرکت دیتی کسرے دی، اونوں جڑا کلمے دے آخر دال تے بن گیا اردو دل قوما. تے یہ حرکت عارضی ہے، اینو جے نالوں لا دیے تے پھر کی ہو جائے گی؟ دال پھر ساکن ہو جائے گی. اس لیے اب اردو دل کی 2 دالوں کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے. چھٹی شرط یہ کہ حرکت ثانی کی عارضی نہ ہو، جیسے اردو دل قوما. چھٹی شرط یہ کہ حرکت ثانی کی عارضی نہ ہو جیسے اردو دل قوما. چھٹی شرط یہ کہ حرکت ثانی کی عارضی نہ ہو جیسے اردو دل قوما. این کے عام متجانسین در 2 کلمہ نباشند چون مکے نینی. اگر 2 نہیں مکے نینی نہیں، مکانہ نہیں. جڑا پڑھیا نہیں قانون چیک والے جو ہے نا کتابوں دی غلطیاں ہیں نا، مکانہ ہے نا ماضی تے نال نون بقایا تے یہ اگر در 2 کلمہ کمال ہے. ہاں ٹھیک ہے. باشند پس اگر ما قبل متحرک یا لین غیر متباشد ادغام جائز ورنہ ممتنع. بس 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین 2 کلموں میں نہ ہوں، تب ادغام کریں گے. اگر 2 کلموں میں ہوئے تو ادغام نہیں کریں گے. مکانانی نانے نانے یہ 2 نون ہیں، ہم جنس ہیں، اکٹھے ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہیں لیکن آپس میں دونوں متحرک ہیں، لیکن آپس میں ان کا ادغام نہیں کریں گے کیونکہ اس لیے کہ مکانہ کا نون علیحدہ کلمہ ہے اور نی کا نون بقایا علیحدہ کلمہ ہے، تو 2 کلموں میں ہیں. اچھا جب 2 کلموں میں ہوں تو کیا ادغام جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی تفصیل واجب تو نہیں ہے. اگر 2 کلموں میں ہوں تو پھر جو اول متحرک ہے، اول متحرک اس کے ما قبل کو دیکھیں گے، اس کے پس اگر ما قبل متحرک یا لین غیر مدہ باشد ادغام جائز ورنہ ممتنع. متجانسین میں سے جو اول ہے اس کا ما قبل اگر متحرک ہے تو اب ان کا ادغام جائز ہے آپس میں. یا ما قبل کون ہے؟ لین غیر مدہ ہے، تو اب بھی ادغام جائز ہے 2 کلموں والوں کا. اگر یہ صورت نہ بنی یعنی 2 کلموں میں ہیں وہ متجانسین، ما قبل ان کا متحرک نہیں یا ما قبل مدہ لین نہیں، تو پھر ادغام ممتنع ہے. ادغام ممتنع ہے. مثال متحرک صحیح جیسے فعال لبید، فعال یہ 2 جنس ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ اور دونوں کلمے کے اول میں اور 2 کلمے کہ کوئی نہیں. لیکن چونکہ متجانسین کا ما قبل کون عین یہ متحرک ہے لہذا ادغام جائز ہے. اب پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے تو فعل لبید،
کیا بن جائے گا؟ ضرب بشیر، کون؟ ساری شرطیں ہیں نا. تو ما قبل چونکہ متحرک ہے لہذا با کو ساکن کر کے بشیر والی با میں ادغام کر سکتے ہیں. کیا بنے گا؟ ضرب بشیر. ہم چنی لا تأمنون، لا تأمنون، امنا یأمنو، لا تأمنو، لا تأمنو. اگے نون مفعول بہی ہے، سنیں ہی تو وہ نون علیحدہ ہے، یہ نون لام کلمہ ہے تو دونوں جمع ہیں. گل سمجھا رہی کہ نہیں؟ لا تأمنو نا، لا تأمنو تو ہوگا نا لا تفعلو. کہ نا جڑا کی نون مفعول بہی ہے اور نا تو دوسرا کلمہ ہے، لیکن چونکہ ما قبل جو ہے ان کا متحرک ہے کون؟ میم، لہذا ادغام جائز ہے. نون کو ساکن کر کے ادغام کریں گے تو بن جائے گا لا تأمنا، لا منا. یہ مثال آگئی کس کی؟ ما قبل متحرک. ما قبل اس کا اگر لین غیر مدہ ہو، اور دیکھو سو بو بکرن، سو بو متجانسین ہیں، دو کلموں میں ہیں، دونوں متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہیں. اور اب متجانسین کا ما قبل واو ہے کہ کوئی نہیں. لین غیر مدغم نہ ہو، لین غیر مدغم، ساری مثالیں وہی ہیں، کوئی مدغم نہیں ہے نا. سو بو بکرن اینو نصرن، نصیرن، نصرن یا نصیرن. سمجھائے جی؟ تو میں طرح نصر آکھو تا بھی ٹھیک ہے، نصیر آکھو تا بھی ٹھیک ہو، لکھا نصر یہ جی. تو یہ دو کلموں میں ہوں اور ما قبل ان کا متحرک ہو یا لین غیر مدہ ہو تو ادغام ورنہ واجب نہیں ہے. جب دو کلموں میں ہوں تو ادغام واجب نہیں ہے، جواز ہے کہ نہیں؟ تو جواز کے لیے یہ صورت بیان کی. کل سمجھیے؟ اچھا، ورنہ ممتنع ہے، یعنی اگر ما قبل متجانسین کا متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو پس ادغام ممتنع ہوگا. جیسے قرم مالکن، جیسے ذرا ہے دو میم ہیں، ساری شرطیں ہیں، بس دو امجنس ہیں، دونوں متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہے، کمال ہو تو آخر سے آخنا ہے. لیکن چونکہ ما قبل کون؟ را، اس لیے ادغام منع ہے. وہم چنی ممتنع است ادغام دو حمزہ در کلمہ متعدد، چون قارا ابو کا، قارا، یہ ویسے بیان کیا ہے کہ ان کا آپس میں ادغام نہیں کر سکتے دو حمزوں کا جی. حل سمجھیے؟ ایشا بس جی. باقی مدغم کی اعتراضی مثال کو نہیں پیش کی انہوں نے جی، لین غیر مدغم نہ ہو. چلو جی کوئی سمجھیے جی گل. تو یہ جواز کی صورتیں آئی ہیں دو، اس طرح نہیں ہے تو پھر جواز بھی نہیں ہے. لیکن اگر دو کلموں میں ہوں تو وجوب نہیں ہے، وجوب. ساتویں شرط یہ کہ وہ متجانسین دو کلموں میں نہ ہوں تو تب ادغام واجب ہے. اگر دو کلموں میں ہوئے تو ادغام واجب نہیں ہے. جیسے مکانانی، گل سمجھی کہ نہیں؟ اور اگر دو کلموں میں ہوں بس اگر ما قبل متحرک یا لین غیر مدغم ہو تو ادغام جائز ورنہ ممتنع. شاباش شاباش. ساتویں شرط یہ کہ وہ متجانسین دو کلموں میں نہ ہوں، جیسے مکنانی. اور اگر دو کلموں میں ہوں پس اگر ما قبل متحرک یا لین غیر مدغم ہو ادغام جائز ورنہ ممتنع. ہشتم ای کہ عام متجانسین دو جائے نباشند، چون حاجی جا و رم یان، دھیان پڑھنا دو یات بنا. آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو دونوں متحرک ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہیں وہ دونوں دو یائیں نہ ہوں تب ادغام واجب جی، دو واجب ہے.
اگر وہ دونوں متجانسین دو یائیں ہوئیں تو ادغام نہیں کریں گے. ادغام جہاں جواز نے نا بیان کیا وہاں جواز بھی نہیں ہے جی. جیسے ہائے یا جیسے ساری شرطیں ہیں کہ نہیں؟ متجانسین ہیں، متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہیں لیکن ادغام نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں اور رم یا یانے اور رم یا دو یائیں ہیں دونوں متحرک ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہیں لیکن ادغام کیونکہ یہ دونوں یائیں ہیں. 8ویں شرط یہ کہ وہ متجانسین دو یائیں نہ ہوں جیسے ہائے یا اور رم یا یانے دو یا نہ ہوں جیسے حایہ اور رم یا یانے. جی لہم ای کے عام متجانسین در اسم بر یکے عظیم پنج اوزان نباشند چون فاعل فعل 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 چون سبب ردد سرور علل درر. 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ دو متجانسین اسم میں ہوں جو اسم ان 5 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر ہو تو ادغام نہیں کریں گے. اگر ان وزنوں پر اسم نہ ہوا اور متجانسین ہوئے تو ادغام کریں گے. سمجھ آئیے؟ وہ وزن کون ہے؟ فاعل جیسے سابابن دو ہم جنسین کے کوئی نہیں. فعل ریدن دو ہم جنسین کون؟ فعول جیسے سرور اور فعال جیسے علل اور فعال جیسے دورارن ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں ان 5 کے اندر سابابن ریدن سرورن علل دورارن ان میں 2 ہم جنس ہیں. ان میں 2 ہم جنس ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہیں اور دونوں لیکن ادغام اس لیے کہ یہ ان 5 وزنوں میں سے اسم میں ایک وزن پر ہیں ایک اس لیے ادغام نہیں کریں گے. 9ویں شرط یہ کہ وہ متجانسین اسم میں ان 5 اوزان میں سے پر یکے ایک پر نہ ہو تو تب اور اگر جیسے فاعل سبب فعل ردد فعل سرور فعل علل فعل درر. جی 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین اسم میں ان 5 اوزان میں سے ایک پر نہ ہوں کسی ایک پر نہ ہوں جیسے فاعل سبب فعل ردد فعل سرور فعل علل اور فعل درر. 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین اسم میں ان 5 اوزان میں سے کسی ایک پر نہ ہوں جیسے فعال سبب فعل سرور فعل ردد فعل سرور فعل علل فعل درر. یہ قانون پورا ہو گیا کس کا؟ متجانسین کا کیا معنی؟ 2 حرف ہم جنس اکٹھے آئیں. یہ معنی کل تم سمجھایا بھی نہ رکھے اپنے طور پہ. متجانسین کلمے کے اول میں ہوں کلمہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد ہو تو ادغام ممتنع ہے. متجانسین کلمے کے اول میں ہوں کلمہ ثلاثی مزید فی ہے مضارع نہیں ہے تو مطلقاً جائز حمزہ وصلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اگر مضارع ہو تو ادغام تب جائز جب حمزہ وصلی کی ضرورت نہ ہو. اگر ضرورت ہو تو ادغام جائز نہیں.
اگر متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں پاویں جتھے ہوں، اور ہیں کس طرح؟ اول ساکن ثانی متحرک، 5 شرطیں پائی جائیں تو ادغام واجب ہے۔ اور اگر متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے جب 9 شرطیں پائی جائیں۔ اے قانون دا خلاصہ ہے سارے قانون ہر اسم کے بروزن فعال باشد سوائے مصدر حرف مدغمش را بیائے بدل کنند وجوباً، چون دینار و شیراز کہ در اصل دینار و شیراز بودن۔ قانون یہ ہے اسم ہو فعال کے وزن پر ہو وجودی شرطیں، مصدر یہ اسم بر وزن فعال مصدر نہ ہو تو اس میں جو حرف مدغم ہے، فعال میں جو مدغم ہے، نظر آ رہا ہے فعال ہے نا شد، اس میں جو مدغم ہے اس کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ دینار میں ساری شرطیں موجود ہیں، دینار، شراز میں ساری شرطیں موجود ہیں، شیراز، شیراز۔ اسم ہو فعال کے وزن پر ہو مصدر نہ ہو، حکم یہ ہے کہ مدغم کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ اگر مصدر ہوئی تو ادغام قانون جاری نہیں کریں گے۔ کذاب یہ مصدر ہے، کذاب، کذب یکذب و تکذیب بھی ہے تو کذاب بھی ہے، باب تفعیل کی مصدر فعال کے وزن پر بھی آتی ہے، یہاں اس کو کذاب نہیں پڑھیں گے۔ باقی فعال کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، اگر تا ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے۔ جس طرح رمامتن، کون ہے کہ نہیں، اس کو ریمامتن نہیں پڑھیں گے، یعنی فعال ہو فعالتن نہ ہو۔ ہر اسم جو کہ فعال کے وزن پر ہو سوائے مصدر کے اس کے مدغم حرف کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، جیسے دینار اور شیراز، جو کہ اصل میں دینار اور شیراز تھے۔ ہر اسم کے فعال کے وزن پر ہو سوائے مصدر کے اس کے مدغم حرف کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، جیسے دینار اور شیراز، جو کہ اصل میں دینار اور شیراز تھے۔ اگے جی ابواب مضاعف ثلاثی مجرد۔ چلو جی، باب اول بروزن فعل یفعل چون الفر والفرار گریختن۔ اچھا جی، اب یہ مضاف کے باب شروع ہیں، کس کے؟ مضاف کے باب شروع ہیں، مضاف کے ابواب، لیکن یہ مضاف کون سا؟ ثلاثی مجرد۔ چل پہ باب اول بروزن فعل یفعل چون الفر والفرار گریختن۔ بھاگنا، کیا کرنا؟ بھاگنا۔ فر یفر فرا فهو فار وفر یفر فرا فذاك مفرور۔ مفرور۔ لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفرر۔ اب کچھ کتابت کی غلطی نہیں دھیان کریں۔ لا یفر لا یفر لن یفر لن یفر الامر منه فر فر افرر لتفر لتفر لتفرر ہاں لے ٹھیک ہے نا، بیٹھے ہو وہ تو لے تے تو مک گئے نہ کو غائب دے سیگے نہیں لے جا پھر رہا لا تفرہ لکھے نا، غلط لکھے ہے لا تفرہ، فرہ یفرو تفرو، لا تفرہ، لا تفرہ لا تفرہ لا تفرر، لا یفرہ لا یفرہ لا یفرر، لا یفرہ لا یفرہ لا یفرر۔ الظرف منه مفر والالم مفرر تفر مفر، مفرۃ مفرار، فعل تفضیل للمذکر منه افر افرارو کو افرو، والمؤنث منه فرا،
وفعل تعجب منه ما أفره وأفرر به افرر بھی فارور. یہ آ گیا پہلا باب، بات سمجھیے. اب اس کے متعلق تعلیلیں بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعلیلیں. چلو جی تعلیل. فرا در اصل فرارا بود چون اجتماع دو حرف از یک جنس ثقیل بود اول را ساکن کردہ در دوم ادغام کردن فرا شد. مانا کرو فرا اصل میں فارارا تھا. دو ہم جنس ہیں، دونوں متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہیں. وہ 9 شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ کوئی نہیں. 9 شرطیں جڑی بیان نہیں کی تھیاں وہ ساریاں وچ پائیاں جا رہی ہیں. شک دیکھ لو. متجانسین کا اول مدغم فی شرطیں عدم نال نہ پائی جان. ابھی شرطیں پائی جا رہی ہیں، بھائی شرطیں عدم کے ساتھ پائی جا رہی ہیں. کمال نہ پائی جائیں. شرطیں نہ پائیں گے تو پھر تو نہیں لگنا قانون کے. شرطیں پائیاں گئی نا کہ یہ ان 9 مقاموں کے علاوہ ہے. یہ لہذا ادغام واجب ہے. اول را کو ساکن کریں گے، ثانی میں ادغام کریں گے. سمجھیے یہ میرا مطلب ہے جی. فرا اصل میں فرارا تھا جب اجتماع 2 حرفوں کا ایک جنس سے ثقیل تھا. یہ تو وجہ بیان کی تھی نا. تو اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو فرا ہو گیا. جی فرا اصل میں فارارا تھا جب اجتماع 2 حرفوں کا ایک جنس سے ثقیل تھا. اول کو ساکن کیا کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو فرا ہو گیا. فرا اصل میں فارارا تھا جب اجتماع 2 حرف ایک جنس کے جب اجتماع 2 حرفوں کا ایک جنس سے ثقیل تھا. اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو فرا ہو گیا. اگے جی مضاف دا مطلقاً مفعول نہیں ہے گا ہیں تو مطلقاً مفعول دا مطلب یہ ہے نا بھی مفعول ہونا ہے نا. پھر مفررن ہے نا. اصل مفررن تو نہیں نا. وہ یا فعل تے مضاف تو علاوہ ہوے تو تا ہے نا. یا فعلو تے او صحیح ہوے تو تا ہے نا. ورنہ جنہاں دا مطلقاً ہے، مطلقاً دا کیا مطلب ہے؟ دا مضارع پاویں جس وزن تے بھی آوے ظرف نہ دی اس وزن تے وے تے لہذا مفررن ہے تے پھر ادغام کیتا تے کی بنیا مفررن. جی اے مطلب جی. یفرو در اصل یفرر بود حرکت رائے اول را نقل کردہ بما قبل دادن و اول را در دوم ادغام کردن یفرو شد. یفرو اصل میں یفریرو تھا. حرکت رائے اول کی نقل کر کے ما قبل فا کو دی اور اول کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو یفرو ہو گیا. یفریرو پہلی مثال تھی حذف حرکت کی، یہ مثال ہے نقل حرکت کی. یفرو اصل میں یفریرو تھا. حرکت رائے اول کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اول کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو یفرو ہو گیا. جی یفرو اصل میں یفررو تھا. حرکت رائے اول کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اول کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو یفرو ہو گیا. یفرو اصل میں یفررو تھا. حرکت را اول کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اول کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں یفرو ہو گیا. چل میں اما در یفررنا نکردند چنانکہ در فررنا زیرا کے رائے دوم ساکن لازم است و از شرائط ادغام است کہ ثانی متحرک باشد. بس ماضی میں چھٹا سیگا فررنا، مضارع میں چھٹا سیگا یفررنا، ان دونوں میں ادغام نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ دوسرا ساکن لازم ہے. ادغام کی شرط یہ ہے کہ ثانی متحرک ہو. تو یہاں کیا ہے؟ دوسرا
ساکن اور اس کا سکون بھی لازمی ہے. وزن ہے فعلنا یا فعلنا. گل سمجھیے؟ اس لیے ان دو سیغوں میں ادغام نہیں ہو سکتا. بہرحال یا فررنا میں نہیں کرتے جیسا کہ فرارنا میں کیا نہیں کرتے. کیوں؟ زیرا کہ اس لیے کہ را دوسری ساکن لازم ہے ادغام کی شرائط سے ہے ثانی متحرک ہو. ہاں جی اللہ جی. یا فررنا میں نہیں کرتے جیسا کہ فررنا میں اس لیے کہ را دوسری ساکن لازم ہے اور ادغام کی شرائط سے ہے کہ ثانی متحرک ہو. در امر حاضر مفرد این سے وجہ جائز است. فرا فر افرر. امر حاضر میں یہ 3 وجہ جائز ہے. فرا فر افرر. یہ آگے آ رہا ہے، بیان کریں گے کہ یہ اس طرح 3 وجہ اس کی کس طرح بنتی ہیں. گل سمجھیے؟ اگلے صفحے تھے نا، یہ 6 نمبر ہے جی. اگر بعد ادغام بر حرف دوم وقف امر یا جزم جازم وارد شود آن جا حرف دوم فتح و کسرہ و فق ہر سے جائز است چون فرا فر فر. سمجھ آئے کہ نہیں؟ و اگر ما قبل اول مضموم باشد ضمہ ہم جائز است جیسے لم یا مدہ لم یا مدے لم یا مدو لم یا مدد. وہ تفصیل اگے آ رہی. سمجھائیے؟ یہ تو پھر صرف یہ نہیں گل آکھی. اور امر حاضر میں اور امر حاضر مفرد میں یہ 3 وجہ جائز ہیں. کون سی؟ فرا فر افرر. اور امر حاضر مفرد میں یہ 3 وجہ جائز ہیں. فرا فر افرر. اور امر حاضر مفرد میں یہ 3 وجہ جائز ہیں. فرا فر افرر. جی. فارن در اصل فارن بود حرکت رائے اول را حذف کردہ در دوم ادغام کردن. مفارن جمع تکسیر مفارن جمع تکسیر مفرن است کہ اصل در اصل فارن بودا. فارن اسم فاعل اصل میں فارن تھا. رائے اول کی حرکت حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا؟ اے پورا ہو گیا. ساری تانی کٹھی تنی ہونا ہے جی. فارن اصل میں فارن تھا. را اول کی حرکت کو حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. فارن شد تو فارن ہو گیا. ات لکھیا کو نہیں ہونا چاہیے تا گل مکنی پوری. فارن اصل میں فارن تھا. حرکت را اول کی حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو فارن ہو گیا. مفارن یہ جمع تکسیر ہے مفرن کی. او ہے نا صحیح. مفرن مفررن جمع تکسیر اور تصغیر جو ہے وہ اسماء کو اصل کی طرف لوٹاتی. ادغام شدغام کھول دیندی ہے ساری. سمجھ آئیے؟ آندھی بزرگوں اصلی حالت تے آؤ. کدے آؤ؟ اصلی حالت تے آؤ. تے مفررن سے کی بن گیا؟ مفاررو. کی بن گیا؟ ریرو. تو پھر را اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو مفارو بن گیا. مفارو جمع تکسیر مفرن کی ہے جو کہ اصل میں مفاررو تھا. یہ عبارت ذرا مختصر کی تھی. پھر کیا کیا؟ را اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو مفارو ہو گیا. بے نہیں کوئی عبارت آپ نال تیار کر لیں. مفارو جمع تکسیر مفرن کی ہے کہ جو کہ اصل میں مفارر تھا. ہاں. مفارو جمع تکسیر مفرن کی ہے جو کہ اصل میں مفارر تھا. آگے ان پر افارو جمع تکسیر افرو است و افرو صیغہ مفرد اسم تفضیل مذکر است. افرو اس سے جمع منتہل جموع میں ازرابو ازربان ازربونت ازاربو. افرو سے بنائیں تو افرارو پہلے بنائیں گے. افرارو سے افاریرو افاریرو.
پھر را اول کو ساکن کر کے ادغام کریں گے تو کیا پڑے گا؟ افارو. تو یہ جمع منتہا الجموع ہے کس کی؟ اسم تفضیل مذکر کی. اسم تفضیل ہاں افارو. جمع تکسیر ہے افرو کی. تے افرو کی شے ہے اور افرو صیغہ مفرد اسم تفضیل مذکر ہے. جی افارو جمع تکسیر افرو کی ہے اور افرو صیغہ مفرد اسم تفضیل مذکر ہے. افارو جمع تکسیر افرو کی ہے اور افرو صیغہ مفرد اسم تفضیل مذکر ہے. جی فرا صیغہ واحدہ مؤنثہ اسم تفضیل کے دراصل فرا بود. بس فرا یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے اسم تفضیل کا اصل میں ہے فرا. دو جنس ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہے. اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے اور 5 مقاموں کے علاوہ ہے لہذا ادغام واجب ہے. را کا را میں ادغام کیا تو بن گیا فر را سے فرا. فر را سے فرا. چلو جی فرا صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل جو کہ اصل میں فرا تھا. جی فرا صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل جو کہ اصل میں فرا تھا. جی فرا صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل جو کہ اصل میں فرا تھا. آگے پڑھو. فریرا تصغیر فرا است. فریرا یہ فرا کی تصغیر ہے تو یہاں ادغام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ درمیان میں یا آ گئی ہے. جی سمجھ آئیے. فرا کی جب تصغیر بنائے فور را تو بن گیا فریرا تو وچ یا آ گئی فریرا تصغیر ہے فرا کی. فریرا تصغیر ہے فرا کی. فریرا تصغیر ہے فرا کی.